كتاب التيمم. وقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا الآية. سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالوا ولا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واجع رأسه على فخذه قد نام فقام حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معه ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحزير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه أصبنا لعقد تحته. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. یہ کتاب التیمم ہے اور سب سے پہلے وہ حدیث روایت کی ہے جس میں آیت تیمم کے نزول کا ذکر ہے کہ کس موقع پر آیت تیمم نازل ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرما رہی ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، ہم آپ کے کسی سفر میں ہم ساتھ نکلے تھے. حتی اذا کننا بالبیداء او قال بذات الجیش، جب ہم بیدا کے مقام پر پہنچے یا ذات الجیش کے مقام پر پہنچے. دونوں مقامات قریب قریب ہیں، بیدا کا علاقہ بھی قریب ہے اور ذات الجیش بھی وہیں قریب میں ہے. یہ مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو راستے میں یہ جگہ پڑتی ہے. تو جب وہاں پہنچے تو انقطاع عقد لی، میرا ایک ہار ٹوٹ گیا، جو ہار میں نے پہنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا. دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہار اصل میں حضرت اسماء بنت ابو بکر ان کی بہن کا تھا اور حضرت عائشہ نے عاریتاً لیا ہوا تھا. تو چونکہ عاریتاً خود پہنا ہوا تھا اس واسطے یہاں اپنی طرف منسوب کر دیا اس کو کہ وہ میرا ہار ٹوٹ گیا. فاقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسہ، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے. وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تو دوسرے حضرات بھی ساتھ آپ کے ٹھہرے، وہیں پر سفر موقوف کر دیا اس ہار کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ ایک مرتبہ ہار گم ہونے کا واقعہ عفق کے واقعے میں پیش آیا تھا، یاد ہے نا، جس میں عفق کا واقعہ پیش آیا. اس وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا. اور دوسرا واقعہ یہ ہے. تو واقعے تو دونوں الگ الگ ہیں، لیکن سفر کون سا تھا اس کے بارے میں یہاں چونکہ حضرت عائشہ نے صراحتاً کسی سفر کا نام نہیں لیا بلکہ کہا فی بعض اسفاری، کسی سفر میں. تو بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ سفر بھی وہی تھا
بن المستلق والا سفر، جس میں پہلے عفق کا واقعہ پیش آیا اور پھر دوسری بار اسی سفر میں یہ ہار گم ہونے کا واقعہ پیش آیا. لیکن بظاہر یوں لگتا ہے کیونکہ ایک ہی سفر میں 2 مرتبہ ہار کا گم ہونا ذرا یہ کچھ بعید سا معلوم ہوتا ہے. لہذا زیادہ صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دونوں الگ الگ واقع ہیں، دونوں سفر بھی الگ الگ ہیں. تو فرماتے ہیں والناس معه اقام الناس معه، لوگ بھی حضور کے ساتھ ٹھہر گئے. ولیسوا علی ماء، اور جس جگہ ٹھہرے تو وہاں پر کوئی پانی نہیں تھا. عام طور سے جب لشکر کہیں چلتا تھا تو اگر کہیں ٹھہرنا ہوتا تھا تو کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیا جاتا تھا جہاں قریب میں کوئی کنواں ہو، کوئی پانی ہو، تاکہ پانی کی ضروریات وہاں سے پوری ہو سکیں. لیکن یہ جگہ جہاں ہار ٹوٹ کے گرا تھا وہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں کوئی پانی نہیں تھا، تو وہیں پر ٹھہر گئے. لیسوا علی ماء ولیس معهم ماء، اور خود لوگوں کے پاس بھی پانی نہیں تھا، یعنی کچھ پانی بہرحال ساتھ لے کر چلتے تھے تو وہاں اس وقت پانی موجود نہیں تھا. فجاء ابو بکر رضی اللہ عنہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسه علی فخذه قد نام. تو حضرت صدیق اکبر آئے اس حالت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہوا تھا میری فخذ پر اور آپ سو گئے تھے. فقال، تو حضرت ابو بکر نے مجھے ڈانٹا اور کہا حبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، تم نے روک لیا ہے لوگوں کو سفر کرنے سے اور سارے لوگوں کو، حضور رسول غریب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور سارے لوگوں کو بھی. ولیسوا علی ماء ولیس معهم ماء، نہ تو کہیں ہم ایسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں کہ جہاں پانی ہو اور نہ لوگوں کے ساتھ پانی ہے. فقالت عائشہ فعاتبنی ابو بکر، تو مجھے صدیق اکبر نے ڈانٹا. وقال ما شاء اللہ ان یقول، اور جو اللہ نے چاہا انہوں نے کہا، یعنی ڈانٹنے کے اندر مجھے برا بلا کہا. وجعل یطعننی بیدہ فی خاصرتی، اور ڈانٹنے کے دوران اپنے ہاتھ سے میری کوکھ میں مارتے رہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، تو مجھے حرکت کرنے سے نہیں روک رہی تھی کوئی چیز مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے فخذ پر ہونا. یہ مکان جو ہے نا یہ مصدر میمی ہے کون کے معنی میں، کہ نہیں روک رہی تھی مجھ کو حرکت کرنے سے. یعنی جب کوئی دوسرے کے کوکھ پر ہاتھ مارے تو بے ساختہ آدمی حرکت کرتا ہے، لیکن کہتا ہے میں حرکت نہیں کر سکتی تھی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے فخذ کے اوپر آرام فرما رہے تھے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین اصبح علی غیر ماء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے جبکہ صبح کا وقت ہوا تو علی غیر ماء، پانی موجود نہیں تھا. فانزل اللہ عز وجل آیت التیمم، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی. فتیمموا، تو سب نے تیمم کیا. فقال اسید بن حضیر، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، انہوں نے جب یہ سب سارا واقعہ دیکھا کہ پانی تھا نہیں اور پھر تیمم کی آیت نازل ہوئی، تیمم کی آیت نازل ہونے سے لوگوں کو یہ سہولت مل گئی کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس پر انہوں نے فرمایا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر، اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی کوئی برکت نہیں ہے بلکہ تمہاری برکات سے تمام مسلمان پہلے بھی مستفید ہوتے رہے ہیں. سمجھے نا، یعنی یہ تمہاری برکت ہے کہ تمہاری برکت سے تمہارا ہار گم ہوا، ہار گم ہونے کے بنا پر یہاں پر لوگ ٹھہرے، پانی موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرما کر مسلمانوں کے لیے ایک راستہ پیدا کر دیا. تو یہ تمہاری برکت سے ہوا.
اور یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تمہاری برکت سے بہت سے احکام نازل ہوئے ہیں۔ اسی سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ افک کا واقعہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، کیونکہ افک کے واقعے میں بھی حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا، اور اس کے گم ہونے کی وجہ سے پھر اللہ بچائے منافقین نے شور مچایا، منافقین نے تہمتیں لگائیں، تو اس کے نتیجے میں آیات نازل ہوئیں سورہ نور کی، اور اس میں بہت سارے احکام آئے، احکام جو ہے حدود کے احکام بھی آئے، لعان کے احکام بھی آئے، اور قذف کے احکام بھی آئے، یہ سارے احکام آئے۔ اس کی وجہ کون بنا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اے آل ابو بکر، یہ تمہاری پہلی کوئی برکت نہیں ہے، بلکہ اور بھی تمہاری برکتوں سے مسلمان امت جو ہے وہ فیضیاب ہو چکی ہے۔ قالت، پھر حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، ہم نے اس پر اونٹ کو اٹھایا جس پر میں سوار تھی، فاصبنا العقدہ تحتہ، تو وہ ہار جو ہے خود اسی اونٹ کے نیچے سے مل گیا۔ پہلے ادھر ادھر کہیں تلاش کر رہے تھے، وہاں مل نہیں رہا تھا، پھر آخری کار جب اونٹ کو اٹھایا تو وہیں اس کے نیچے وہ ہار پڑا ہوا مل گیا تھا۔ یہاں ایک بات قابل ذکر یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ اس موقع پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ تیمم کی آیتیں قرآن کریم میں دو ہیں، ایک سورہ نساء میں ہے، ایک آیت مائدہ، ایک سورہ مائدہ میں ہے، سمجھے نا؟ تو سورہ مائدہ میں جو آیت ہے وہ نازل ہوئی اس موقع پر، یا سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی؟ اگر یہ کہا جائے کہ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی تو اس میں اشکال یہ ہوتا ہے کہ سورہ مائدہ جو ہے نزولاً متأخر ہے، اور سورہ نساء نزولاً مقدم ہے۔ سورہ نساء پہلے نازل ہوئی، سورہ مائدہ بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ ہے۔ تو اگر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے معنی ہے کہ سورہ نساء کی آیت پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اگر پہلے سورہ نساء کی آیت نازل ہو چکی تھی تو تیمم کا حکم تو پہلے آ چکا تھا، پھر صحابہ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، سمجھے نا؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس موقع پر سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی تو اس کے اوپر اشکال یہ ہوتا ہے کہ بعض روایتوں میں یہاں پر جو آیت مذکور ہے، راوی نے ذکر کی ہے، وہ سورہ مائدہ کی آیت، سمجھے نا؟ کہ اس موقع پر جو آیت نازل ہوئی وہ سورہ مائدہ کی آیت راوی نے ذکر کی ہے، اس پر یہ اشکال ہوتا ہے۔ لیکن اس کا اشکال کے دو جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو جواب یہ ہو سکتا ہے کہ در حقیقت نازل تو ہوئی تھی اس موقع پر سورہ نساء ہی کی آیت، لیکن جس راوی نے یہاں سورہ مائدہ کی آیت کا ذکر کر دیا ہے اس سے وہم ہوا، کیونکہ دونوں آیتوں میں سوائے ایک منہو کے لفظ کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ہے سورہ نساء میں، اور سورہ مائدہ میں منہو بھی ہے، صرف اتنا فرق ہے۔ تو اس کی وجہ سے کسی راوی سے وہم ہو گیا اور انہوں نے وہ سورہ مائدہ کی آیت یہاں پر ذکر کر دی، اصل میں نازل ہوئی تھی سورہ نساء کی آیت، سمجھ گئے؟ ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ مائدہ ہی کی آیت اس موقع پر نازل ہوئی ہو، لیکن وہ نزولاً مقدم ہو سورہ نساء کی آیت پر۔ اگرچہ سورہ نساء بحیثیت مجموعی آخری صورت ہے، لیکن اس کی یہ خاص آیت، سورہ مائدہ کی یہ خاص آیت جو ہے یہ پہلے نازل ہو گئی ہو، اور ایسا بکثرت ہوا ہے کہ ایک صورت بحیثیت مجموعی تو مثلا مقدم ہے، لیکن کوئی ایک آیت اس کی بعد میں نازل ہوئی ہے، یا اس کے برعکس کہ ایک صورت بحیثیت مجموعی تو متأخر ہے، لیکن اس کی کوئی خاص آیت جو ہے وہ پہلے نازل ہو گئی۔ تو سورہ مائدہ اگرچہ بحیثیت مجموعی مؤخر ہے، لیکن یہ آیت جو ہے تیمم والی یہ پہلے نازل ہو گئی، سمجھ گئے؟ چلیے
وبه قال حدثنا محمد بن سنان هو العمقي قال حدثنا حشيم قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحل لي المغانم ولم تحل لي أحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. اب یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعطیت 5 لم يعطهن احد قبلی، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئی تھی. یعنی یہ 5 خصوصیات ہیں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. اس میں سے ایک پہلی خصوصیت تو بیان فرمائی، نصرت بالرعب مسیرت الشہر، میری مدد کی گئی ہے رعب طاری کر کے 1 ماہ کی مسافت پر. یعنی جب میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو اسی وقت دشمن کے اوپر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے دشمنوں کے مقابلے کے لیے کہ 1 مہینے کی مسافت پر میرا رعب دشمن کے اوپر طاری ہو جاتا ہے. نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، سمجھے نا. وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، دوسری خصوصیت مجھے یہ عطا فرمائی گئی ہے کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. کیا مانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو نمازیں پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے خاص جگہ ان کی مقرر تھیں، اور جب بھی کہیں عبادت کا وقت آتا تو سب کو اس خاص جگہ پر جا کر عبادت کرنی پڑتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر بھی زمین پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لی، بلکہ باقاعدہ معبد جو مقرر تھا، عبادت گاہ جو مقرر تھی، وہیں پر جا کر عبادت کرنی ہوتی تھی. یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب میدان تیہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے میدان تیہ میں صحرائے سینا میں، تو اس میں بھی ایک خیمہ الگ چلتا تھا ساتھ. وہ خیمہ اجتماع کہلاتا تھا، اور جب کبھی نماز پڑھنی ہوتی یا کوئی عبادت کرنی ہوتی تو سارے لوگ اس خیمے کے اندر جمع ہو کر پھر عبادت کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ ہر جگہ نماز پڑھ لیں. یہ خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی کہ پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا. یعنی پوری زمین کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا گیا. نماز پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی میں جا کر آدمی نماز پڑھے، بلکہ زمین میں جہاں پر بھی موقع مل جائے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وہ طہوراً، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسجد زمین کو میرے لیے تو طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. پہلی امتوں میں تیمم کا حکم نہیں تھا، لیکن یہ تیمم کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے. لہذا فرمایا فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، تو میری امت کے کسی بھی شخص کو جہاں پر بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز پڑھ لے. جس جگہ پر بھی نماز کا وقت آ جائے تو وہ نماز پڑھ لے. اس کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھے بھائی؟ تو یہاں یہ فرمایا گیا کہ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو
کسی نبی کی شریعت میں عبادت ہر جگہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ خاص معبد میں جو عبادت کی جگہ مقرر تھی، مسجد یا محراب وغیرہ، وہیں پر جا کر وہ عبادت کر سکتے تھے۔ البتہ اس کے خلاف ایک اثر آتا ہے جو بعض صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جہاں ان کو موقع ملتا تھا تو زمین پر وہ جہاں سیاحت کرتے تھے، اور جہاں پر بھی ان کو عبادت کا وقت آ جاتا تو وہ عبادت پڑھ لیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیا ہے، لیکن وہ اثر کمزور ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لہذا اس کا اعتبار نہیں ہے۔ یہ حدیث جو ہے حدیث مرفوع ہے اور صحیح حدیث ہے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ ان کے ہاں بھی عبادت کرنے کے لیے خاص جگہ مقرر تھی اور ہر جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ سمجھ گئے نا؟ جی، جو قرآن کی جو آیت ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُم بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس وقت میں جبکہ وہ فرعون کے تحت مقہور اور مغلوب تھے، تو اس وقت میں کوئی اجتماع کرنے کی کا موقع تو تھا نہیں کہ وہ جہاں پر بھی چاہیں جمع ہو کر نماز پڑھ لیں، یا کوئی معبد باقاعدہ بنایا جائے، باقاعدہ کوئی عبادت گاہ بنائی جائے۔ تو ان کے بیوت، ان کے گھروں کو ہی ان کی عبادت گاہ بنا دیا گیا تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ جہاں پر بھی زمین پر ہو، زمین پر جہاں بھی چاہیں وہ پڑھ لیں، بلکہ ان کے گھروں کو عبادت گاہ بنا دیا گیا تھا کہ تم ان گھروں کے اندر پڑھ سکتے ہو۔ تو گھروں میں پڑھنے کی بے شک اجازت دی گئی تھی، لیکن پوری زمین کو عبادت گاہ نہیں بنایا گیا تھا۔ تو دو خصوصیتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ ایک مہینے کی مسافت سے رعب طاری ہو جاتا ہے دشمن پر، دوسرا یہ کہ زمین کو مسجد اور طہور بنا دیا گیا، تیسرا وہ یہ کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں آئی تھیں وہ جب جہاد کرتی تھی اور جہاد کے اندر مال غنیمت حاصل ہوتا تھا تو اس مال غنیمت کو مجاہدین میں تقسیم نہیں کیا جاتا تھا جیسے امت محمدی علیہ صاحب السلام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ مال غنیمت حلال نہیں تھا مجاہدین کے لیے، اس کے بجائے وہ اس مال غنیمت کو کسی صحرا میں یا کسی پہاڑ کی چوٹی پر جمع کر دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی، لیکن مال غنیمت سے انتفاق مجاہدین نہیں کر سکتے تھے۔ تو فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، یعنی میری شریعت میں یہ حکم ہے کہ جو مال غنیمت حاصل ہو وہ اس کا خمس تو بیت المال میں جائے گا اور باقی جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ تیسری خصوصیت ہو گئی۔ تو احلت لی المغانم ولم تحل لاحد قبلی، میرے لیے مال غنیمت حلال کیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مجھے شفاعت کا حق اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ اپنی امت کے لیے شفاعت، ایک تو شفاعت کبریٰ ہے جو سارے انسانوں کے لیے حساب و کتاب شروع کرنے کے لیے شفاعت کریں گے آپ تمام انسانیت کی طرف سے، اور ایک شفاعت وہ ہے جو اپنی امت کے لوگوں کے لیے کریں گے۔ یہ شفاعت کا حق جو ہے مجھے دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے جاتے تھے وہ اپنے قوم کے لیے خاص طور پر بھیجے جاتے تھے،
جس قوم کے وہ فرد ہیں اسی قوم کے لیے وہ نبی بنا کر بھیجے جاتے تھے، اور مجھے پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا، تمام انسانوں کے لیے۔ تو مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام تھے علیہم الصلوۃ والسلام، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اپنے قوم کے لیے، مثلا حضرت ہود علیہ السلام تھے، وہ قوم عاد کے لیے بھیجے گئے، حضرت صالح علیہ السلام تھے، وہ سمود کے لیے بھیجے گئے، سمجھے نا؟ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، قرآن شریف میں فرمایا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت دینے والا ہم نے بھیجا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کافۃ للناس، تمام انسانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ خصوصیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس پر اشکال بعض اوقات ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کی قوم نے تکذیب کی تو آپ نے دعا یہ کی کہ لا تذر الارض من الکافرین دیارا، زمین کے اوپر کافروں کا کوئی ایک آدمی بھی نہ چھوڑیے، سارے زمین کے لوگوں کو ہلاک کر دیجیے۔ تو اگر وہ پوری زمین کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے تو پوری زمین کے لوگوں کی ہلاکت کی بد دعا کیسے کی انہوں نے؟ سمجھے نا؟ پھر جو ظاہر قول ہے، جو مشہور قول ہے، وہ یہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں طوفان آیا تھا، اور طوفان پوری زمین کے لیے تھا، ساری زمین اس کے تمام انسان اس میں ہلاک ہو گئے تھے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، سمجھے نا؟ تو پھر تو وہ ساری زمین کے لیے اگر وہ نبی نہیں تھے تو ساری زمین کے لوگوں کو ہلاک کیوں کیا گیا؟ ان کی بد دعا سے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب بچ گئے تو صرف انہی کے لوگ بچے، باقی تو کوئی بچا نہیں، تو پھر وہ بھی صرف ساری زمین والوں کے لیے پیغمبر بنے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ نوح علیہ السلام اگرچہ خاص اپنی قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اس وقت زمین کے اوپر جو دوسری اقوام تھیں ان کے پاس دوسرے انبیاء آئے تھے، لیکن جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کی تکذیب کی، دوسرے انبیاء کرام جو دوسری قوموں کے پاس آئے تھے ان کی بھی ان کے قوموں نے تکذیب کی، اور اس کا علم حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ہو گیا کہ اب زمین پر کوئی بھی شخص ایسا باقی نہیں رہا کہ جو انبیاء کرام کی تصدیق کرتا ہو سوائے ان لوگوں کے جو میرے ساتھ ہیں۔ اس واسطے انہوں نے بد دعا کی ساری زمین والوں کے لیے، سمجھ گئے نا؟ دوسری قوموں جن کی طرف وہ بھیجے نہیں گئے تھے ان کے بارے میں بھی ان کو علم ہوا کہ ان اقوام نے اپنے اپنے انبیاء کرام کی تکذیب کی ہے، تو اس لیے انہوں نے سب کے لیے بد دعا کی۔ ٹھیک ہے؟ بد دعا کے نتیجے میں جب سارے لوگ ہلاک ہو گئے، طوفان میں غرق ہو گئے، تو اب جو باقی بچے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے لوگ بچے، تو اس وقت پوری زمین منحصر ہو گئی انہی کی قوم میں، لہذا وہ بھیجے گئے تھے اپنے قوم کی طرف، لیکن اہل زمین سارے انہی کی قوم میں منحصر ہو گئے، اس واسطے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پوری زمین، لیکن اصلاً جو بھیجے گئے تھے وہ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ سمجھ گئے بھائی؟ جی سوال جی جی، سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو افضلیت ہے دوسرے انبیاء پر، وہ دو وجہ سے، ایک معراج اور ایک شفاعت کی وجہ سے،
اور اس حدیث سے 5 چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. دوسری حدیث کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت معراج اور شفاعت کی وجہ سے. بس جی. کہاں ہے یہ؟ سیرت مصطفیٰ. ارے بھائی سیرت المصطفیٰ میں پتہ نہیں کیا بات لکھی ہے، مجھے میں کیا کہوں اس کو. یہ تو حدیث صاف ہے، پانچ خصائص بیان فرمائے گئے اور ایک خصوصیت کا بیان کرنا دوسرے خصوصیات کی نفی نہیں ہوتی. سر جی جو سورہ نساء اور سورہ مائدہ کی جو آیتیں ہیں، بعض علماء نے اس میں تطبیق بھی ظاہر کی ہے. بعض علماء نے مثلا یوں ظاہر کیا ہے کہ سورہ نساء کے اندر جو حکم ہے وہ حدث اکبر کے لے آئے، حالانکہ وہاں پر بھی حدث اصغر کا ذکر موجود ہے. اور جاء احد منکم الغائب ہے موجود نا اس میں، تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ حدث اکبر کے لیے تھا، یہ بات صحیح نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو فرمایا گیا کہ یہ 2 واقعات پیش آئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ ان کا ہاتھ گم گیا تھا. دونوں واقعات کے اندر یہ ہاتھ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یہاں اس واقعے کے اندر تو بعض روایتوں میں صراحت ہے کہ حضرت اسماء کا تھا. اس دوسری روایت میں عفق کے واقعے میں صراحت میرے علم میں نہیں ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے بادشاہوں کی طرف، تو ایران کے جو بادشاہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا. ہاں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کے خلاف نہیں ہے؟ نہیں، روب اپنی جگہ پر ہے. ایک تو ایک مسیرت شہر کی بات ہے، دوسرا ایک روب اس وقت جبکہ کہیں آپ بطور جہاد نکلے ہوں تب روب ہوتا تھا نا. یہ تو نہیں ہے کہ وہ جہاد کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، محض دعوت کی بات کی گئی ہے، اس کے اوپر روب طاری ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اذا لم يجد ماء ولا ترابا. وبالسند المتصل منا الى الامام البخاري رحمه الله قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن الحضير لعائشة رضي الله عنها جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. یہی واقعہ دوبارہ روایت کیا ہے دوسرے الفاظ سے، دوسرے طریق سے، اور اس میں کچھ نئے فوائد ہیں. حضرت عائشہ یہاں پر صراحت کر رہی ہیں کہ انها استعارت من اسماء قلادۃ، انہوں نے حضرت اسماء سے ایک ہار مستعار لیا تھا. فہلکت، وہ کہیں سفر میں ضائع ہو گیا، گم ہو گیا. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بھیجا. فوجدہا، تو اس نے اس کو پا لیا. اب یہاں بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی گیا تھا اور تلاش کر کے لے آیا، اور پیچھے یہ گزرا ہے کہ خود اسی اونٹ کے نیچے تھا جس میں حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی. تو دونوں میں تعارض بظاہر لگ رہا ہے، لیکن اگر اس کو ذرا عام مفہوم میں دیکھیں تو پھر تعارض نہیں ہوگا. بھیجا بھی ہوگا آدمی کو اور پھر بعد میں اسی آدمی کو اونٹ کے نیچے سے مل گیا، تو اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلَاةُ، تو صحابہ کرام کو نماز کا وقت آ گیا. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، جبکہ ان کے پاس پانی موجود نہیں تھا. فَصَلَّوْا، تو کچھ صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی. کیسے نماز پڑھ لی؟ یعنی بغیر وضو کے پڑھ لی، کیونکہ تیمم کا حکم تو اس وقت تک آیا نہیں تھا، پانی موجود نہیں تھا، نماز کا وقت آ چکا تھا، تو صحابہ کرام نے نماز پڑھ لی.
فشکوا ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس بات کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پانی موجود نہیں ہے، ہم نے ویسے ہی نماز پڑھ لی ہے. تو فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیمم کی آیت نازل کی. فقال اسید بن حضیر لعائشہ، تو اسید بن حضیر نے عائشہ سے کہا کہ جزاک اللہ تعالی خیرا فواللہ انما نزل بک امر تکرہینہ، کہ جب بھی آپ پر کوئی ایسا امر نازل ہوا جو آپ ناپسند کرتی ہوں، الا جعل اللہ ذالک لک وللمسلمین فیہ خیرا، مگر اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی خیر کا سبب بنا دیا. یعنی کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ تعالیٰ آخر میں اس کے انجام کار اس کو بہتر بنا دیتے ہیں آپ کے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی. اشارہ ہے عفق کے واقعے کی طرف کہ وہاں پر بھی ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جو آپ کو ناپسند تھا، ناگوار تھا کہ لوگوں نے، منافقین نے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں پھیلا دی تھی، تو وہ آپ کو ناپسند تھی، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام امت کے لیے نازل فرمائے سورہ نور میں، وہ خیر کا سبب بنے مسلمانوں کے لیے. سمجھ گئے نا؟ اس پر امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے وہ ہے اذا لم یجد ماء ولا ترابا. یہ فاقد الطہورین کا مسئلہ جو کہتے ہیں جس کو، کہ اگر کسی آدمی کو نہ تو پانی مل رہا ہو نہ مٹی موجود ہو تیمم کرنے کے لیے، تو وہ کیا کرے؟ اس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں. اور یہ مسئلہ شاید آپ نے ترمذی میں پڑھ لیا ہے، نہیں؟ ہاں، اس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں اس کو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فاقد الطہورین کا حکم یہ ہے کہ وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے اور قضا اس کے ذمہ لازم نہیں ہے. جس کا یصلی ولا یقضی، کہ وہ نماز پڑھ لے بغیر وضو کے نماز ہو جائے گی اس کی اور قضا لازم نہیں ہوگی. اور یہی قول امام احمد کا بھی ہے رحمۃ اللہ علیہ. اور امام شافعی کا قول کیا ہے؟ ان کا قول کیا ہے؟ اس کے 4 اقوال ہیں. 4 اقوال ہے امام شافعی رحمۃ اللہ. ہاں، مشہور قول کیا ہے ان کا؟ یصلی و یقضی. یصلی و یقضی، وہ تو یہ امام یصلی استحبابا و یقضی وجوبا. ہاں، یہ ٹھیک ہے. اور جو ہے امام مالک کا قول کیا ہے؟ لا یصلی ولا یقضی. اور صاحبین کا قول کیا ہے؟ تشبہ بالمصلین کرے گا اور بعد میں قضا کرے گا، ہے نا. یہاں امام بخاری نے استدلال کیا ہے اس اپنے مذہب پر. مذہب کیا ہے ان کا؟ کہ یصلی ولا یقضی، کہ اس وقت پڑھ لے گا بغیر وضو کے اور قضا واجب نہیں ہے. اس پر استدلال کر رہے ہیں یہاں پر کہ یہاں ذکر یہ آ رہا ہے کہ جب پانی موجود نہیں تھا فصلوا، تو صحابہ کرام نے کیا کیا؟ نماز پڑھ لی، ہے نا. اب نماز کس طرح پڑھی؟ بغیر وضو کے. تو یہ جو نماز پڑھی یہ فاقد الطہورین کے حکم میں تھی، اس واسطے کہ پانی تو موجود نہیں تھا اور تیمم کا حکم اس وقت تک آیا نہیں تھا، لہذا گویا یہ فاقد الطہورین ہو گئے اور انہوں نے نماز پڑھ لی. اور کہیں یہ مذکور نہیں ہے کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز کے قضا کرنے کا حکم دیا ہو، یہ کہیں مذکور نہیں ہے روایتوں میں. سمجھے نا؟ اس لیے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو فاقد الطہورین ہو، کہ نہ اس کے پاس پانی ہو نہ اس کے پاس مٹی کا استعمال کرنے کا راستہ ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ
کیا کرے؟ نماز بغیر وضو کے پڑھ لے اور قضا اس کے ذمہ واجب نہیں ہے. یہ استدلال کیا انہوں نے. استدلال تو لطیف قسم کا ہے، لیکن اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ صحابہ کرام نے اس نماز کی قضا نہیں کی، اور قضا نہ کرنا یہ کہیں مذکور نہیں ہے. نہ قضا کرنے کا ذکر ہے، نہ قضا کو نہ کرنے کا ذکر ہے نا. اور عدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا. یعنی اگر ذکر نہیں آیا آگے قضا کرنے کا تو اسے لازم نہیں آتا کہ قضا کی بھی نہیں گئی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کا حکم نہیں دیا. سمجھے نا؟ یہ لازم نہیں آتا. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر چونکہ راوی کا مقصود جو ہے وہ بیان کرنا ہے کہ تیمم کی آیت نازل ہوئی بس. اب قضا جو نماز پڑھی گئی اس کی قضا کا حکم دیا آپ نے یا نہیں دیا، یہ راوی کا مقصود یہاں پر بیان کرنا نہیں تھا، لہذا اس نے ذکر نہیں کیا. تو عین ممکن ہے کہ تیمم کی آیت نازل ہونے کے بعد آپ نے ان حضرات سے کہا ہو بھائی جن لوگوں نے نمازیں پڑھ لی ہیں وہ اب تیمم کر کے دوبارہ قضا کریں. سمجھ گئے؟ پڑھ لو اگلی حدیث بھی پڑھ لو. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. وبه قال عطاء وقال الحسن في المريض عنده الماء ولا يجد من يناوله يتيمم. وأقبل ابن عمر رضي الله عنهما من أرضه بالجرف فحضرت العصر بمربد النعم فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن صمد الأنصاري فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. اب اس باب میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ تیمم کی مشروعیت صرف سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جب آدمی حضر میں ہو اور وہاں پانی نہ ملے یا پانی کا استعمال مضر ہو صحت کے لیے تو اس وقت بھی تیمم مشروع ہے. بس بھائی جزاک اللہ. اس وقت بھی تیمم کیا ہے؟ مشروع ہے، جائز ہے. لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیا کہ لمجد الماء وخاف فوت الصلاۃ، کہ جبکہ حضر میں پانی نہ ملے اور اس کو نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اس وقت تیمم مشروع ہے، جس سے ظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک اگر پانی موجود نہیں ہے حضر میں تو اس کو تاخیر کرنی چاہیے، اور جب تک کہ نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو اس وقت تک تیمم کرنا اس کے لیے جائز نہیں. جائز کب ہوگا؟ جبکہ نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو. ظاہر یہ لگ رہا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے واللہ عالم کہ یہ قید بطور احتراز ذکر نہیں کی امام بخاری نے، بلکہ بطور استحباب ذکر کی ہے. حنفیہ کا بھی یہ قول ہے کہ جب آدمی حضر میں ہو اور پانی موجود نہ ہو تو وہ تاخیر کرے، انتظار کرے پانی کے ملنے کا. یہ مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ انتظار کرے اس وقت تک جب تک کہ وقت مستحب کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو. اس وقت تک وہ انتظار کرے، پھر جب مل جائے پانی تو وضو کرے، نہ ملے
تو پھر بے شک تیمم کر لے. لیکن اگر کوئی شخص انتظار نہ کرے اور شروع وقت میں ہی کر لے تو وہ بھی حنفیہ کے نزدیک تیمم ہو جاتا ہے. شاید امام بخاری کا مسلک بھی ہے. اسی وجہ سے آگے عبداللہ بن عمر کا جو اثر نقل کیا ہے وہ اس پر دلالت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں وبہ قال عطا کا بھی قول یہی ہے کہ حضر میں تیمم ہو سکتا ہے. وقال الحسن فی المریض عنده الماء، حسن بصری کہتے ہیں مریض کے بارے میں جبکہ اس کے پاس پانی ہے لیکن لا یجد من یناولہ، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو پانی سے اس کو وضو کرائے. پانی تو موجود ہے مریض کے پاس لیکن خود وضو کر نہیں سکتا، کوئی دوسرا کرانے والا موجود نہیں ہے تو یہ تیمم، تو ایسی صورت میں تیمم کر لے. وَأَقْبَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَرْضِهِ بِالْجُرُفِ، عبداللہ ابن عمر اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے جو زمین جرف میں واقع تھی اس سے واپس آ رہے تھے. فحضرت الصلاۃ، فحضرت العصر من مربد النعم، عصر کا وقت آ گیا مربد النعم میں، تو وہیں پر انہوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی. فصلی، یہاں تیمم کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں میں موطا امام مالک کی روایت میں تیمم کرنے کا ذکر ہے. تیمم کر کے نماز پڑھ لی. ثم دخل المدینہ، پھر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. والشمس مرتفعات، جبکہ سورج بلند تھا یعنی وقت بہت باقی تھا. فلم یعید، اعادہ نہیں کیا. اب یہ واقعہ جو یہاں پر ذکر کیا ہے نا، تو یہاں انہوں نے مربد النعم میں اس وقت تیمم کیا جبکہ عصر کے وقت داخل ہوا تھا اور ان کو عصر کے فوت ہونے کا اندیشہ نہیں تھا. یہ وجہ ہے کہ جب پہنچے مدینہ منورہ تو وہاں پر بھی سورج بلند تھا، اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر کر لیا. تو بظاہر وہاں تو جو کہا ہے نا کہ اذا خاف فوت الصلاۃ، وہ استحباب کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے اور جواز کا حکم عبداللہ بن عمر کے اثر سے ظاہر کر دیا. سمجھ گئے؟ آگے جو حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ عمیر مولا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن یسار جو حضرت ممونہ کے مولا تھے ہم آ رہے تھے یہاں تک کہ ہم ابو جہیم ابن حارث ابن سما انصاری کے گھر پر داخل ہوئے. تو ابو جہیم نے ہمیں یہ خبر سنائی، یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لا رہے تھے بیر جمل کی طرف سے، تو آپ سے ایک آدمی ملا، اس نے سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ دیوار کی طرف گئے اور اپنے ہاتھوں اور چہروں کا مسح کیا، انہیں تیمم فرمایا، پھر تیمم کر کے نماز سلام کا جواب دیا. یعنی اور پھر دوسری جگہ بتایا کہ میں چونکہ تم نے جب مجھے سلام کیا تھا تو میں بے وضو تھا، تو میں بے وضو ہونے کی حالت میں سلام کا جواب دینا نہیں چاہتا تھا، لہذا میں تیمم کر کے جواب دے دیا. سمجھ رہے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جن چیزوں کے لیے وضو واجب نہیں ہوتا لیکن مستحب ہوتا ہے، ان میں اگر کوئی آدمی وضو کے بجائے تیمم کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت نہ کرنے کے. جیسے ذکر ہے، دعا ہے، ذکر اور دعا کے لیے وضو شرط ہے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وضو نہیں کر سکتا اور وہ تیمم کر کے ذکر اور دعا کر لے تو جائز ہے، مگر اس سے کوئی پھر فرائض ادا نہیں کر سکتا. یہاں پر بھی آپ نے نفلی طور پر سلام کا جواب دینے کے لیے تیمم کیا، اور یہ تیمم مدینہ منورہ میں کیا، تو اس سے تیمم فی الحضر کا جواز بھی معلوم ہو رہا ہے. اگرچہ یہ تیمم نفلی تھا لیکن فی الجملہ اس سے تیمم فی الحضر کا جواب بھی معلوم ہو رہا ہے، کا جواز معلوم ہو رہا ہے. اسی لیے امام بخاری نے اس کو تیمم فی الحضر کے باب میں ذکر کیا ہے. وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم.